बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह से मुझे एक सवारी भी नहीं मिली थी। मैंने फिक्रमंदी से अड्डे की तरफ देखा तो कानों में बीवी की आवाज़ गूंज रही थी कि शाम को कुछ लेते आइएगा। आज हमारी बेटी आयशा का पहला रोज़ा है। इतने में एक बूढ़ी औरत मेरे रिक्शे के पास आकर बोली, बेटा, मुझे घर छोड़ दोगे? वो बहुत गरीब औरत लग रही थी। दिल में ख्याल आया कि इसे छोड़ देता हूँ। क्या पता इसकी दुआओं से कोई सवारी मिल जाए। जैसे ही मैंने इसे इसके दरवाजे पर उतारा और वापस पलटा तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। रमजान का महीना था। लोगों के घरों में तरह तरह के पकवान तैयार हो रहे थे। मसाजिद में चरागां और महफिल तरावी की तैयारियां हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग थे जो इस बात से परेशान थे कि सब कुछ महंगा हो गया है। दूध हो, फल हो या इफ्तार का सामान। दिल सुबह से ही बोझल था, काम तकरीबन रुका हुआ था और ऊपर से मेरा रिक्शा भी टूट-फूट का शिकार था जिसकी मरम्मत ज़रूरी थी। लोग इसकी हालत देखकर बैठने से कतराते थे। अब सोच रहा था घर का खर्च चलाऊं या रिक्शे की मरम्मत करवाऊं। दोनों में से एक ही कर सकता था। सुबह बीवी ने जब चाय के साथ बासी रोटी रखी तो होंठ काटते हुए आहिस्ता से बोली, शाम को कुछ लेते आइएगा, आज आयशा ने पहला रोज़ा रखा है। मेरे हाथ वहीं कांप गए। मैंने हैरानी और शिकवे भरी नज़र से इसकी तरफ देखा। वो मेरी हालत जानती थी मगर फिर भी बच्ची को नहीं रोका। सफाई में कहने लगी, मैंने बहुत समझाया मगर वो जिद करने लगी कि मोहल्ले की सब लड़कियां नए कपड़े पहनकर इफ्तार में शरीक होंगी तो मैं खाली हाथ कैसे रहूंगी। मैंने एक लंबी सांस ली कि शायद मेरी बच्ची के नसीब ही अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। दिन भर बाजार और गलियों में भटकता रहा, कोई सवारी या छोटा मोटा काम मिल जाए मगर कुछ ना बना। आखिरकार अपने टूटे फूटे रिक्शे के पास जाकर सड़क किनारे बैठ गया। मेरे इर्द गिर्द दूसरे ड्राइवरों के नए सजीले रिक्शे खड़े थे। पहले मेरी हालत ऐसी ना थी। मैं कपड़ों की दुकान पर काम करता था, आमदनी ज्यादा न थी मगर गुजारा आराम से हो जाता था। लेकिन जब मुआशी बहरान आया, दुकान बंद हो गई तो मैं बेरोजगार हो गया। आहिस्ता आहिस्ता घर का सामान बिक गया। बीवी ने सब कुछ चुपचाप सहा, ना कोई शिकायत की ना कोई शिकवा। अल्लाह ने हमें एक ही औलाद दी, मेरी बेटी आयशा, जो अब 8 साल की हो चुकी थी। जब हालात ना संभले और बीवी ने अपनी शादी का जेवर मेरे हाथ में दे दिया और कहा, यासीन, इसे बेचकर एक रिक्शा ले लो, कम अज कम घर की दाल रोटी तो चलती रहेगी। मैंने शुक्रगुजार नजरों से बीवी को देखा और जेवर बेचकर एक पुराना रिक्शा खरीद लिया। पिछले 1.5 साल से रिक्शा चला रहा हूँ मगर अखराजात फिर भी पूरे नहीं हो पाते। बेटी को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में दाखिल कराया। आज गर्मी बहुत शदीद थी। मैं सर पकड़ कर बैठा ही था कि साथ वाले ड्राइवर की आवाज़ आई, यासीन, वक्त ज़ाया न कर, धंधे का टाइम है। जब पैसे नहीं तो रिक्शा वालों से पूछने की क्या ज़रूरत है, पैदल क्यों नहीं चलती। इसने और भी कड़वी बातें कही मगर मेरा दिल बुझ सा गया। राशिद को तो सुबह से ही 12 सवारियां मिल चुकी थी। इतने में एक बूढ़ी औरत मेरे पास आकर बोली, बेटा, मुझे घर छोड़ दोगे? मैंने गौर से देखा, शायद भीख मांग कर लौट रही थी। पैरों में पुरानी चप्पल, हाथ में फटा पुराना थैला, कपड़े जगह जगह से सिले हुए और चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें। मैं एक पल के लिए अपनी माँ की याद में खो गया जो पिछले साल दुनिया से चली गई थी। मेरी माँ भी ऐसी ही कमजोर और गमज़दा दिखती थी। मैंने फौरन फैसला किया कि इस खातून को घर छोड़ाऊं। वैसे भी सवारी तो कोई नहीं मिल रही थी। क्या पता इसकी दुआओं से अल्लाह मुझे रिस्क अता फरमा दे। मैंने इन्हें सहारा देकर बिठाया और इनके बताए पते की तरफ चल पड़ा। वो शहर से दूर एक वीरान बस्ती में रहती थी जहां ज्यादातर गरीब ही जी रहे थे। जब मैंने इनके दरवाजे पर उतारा तो वो मेरे सर पर हाथ रखकर खूब दुआएं देने लगी। मैं मुस्कुराकर शुक्रिया कहने ही वाला था, उन्होंने मेरा बाजू को थाम लिया और अपने पुराने थैले से काफी रकम निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं हैरानी से इन्हें देखने लगा। इनकार के लिए सर हिलाया तो वो मुस्कुरा कर बोली, बेटा, मैं जानती हूँ तुम भी परेशान हो। शाम का वक्त होने वाला है, थोड़ी देर में अजाने मगरिब होगी, लगता है तुम भी रोजे से हो। ऐसा करो, अपने घर जाओ और बीवी बच्चों के साथ इफ्तार करो। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, जाओ अपने घर वालों के साथ मिलकर रोजा इफ्तार करो। वैसे भी मैं तो अकेली हूँ, जितना अल्लाह ने मुझे दे दिया है वही मेरे लिए काफी है।
کل کیا ہوگا یہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تمہارے گھر میں سکون، خوشی اور برکتیں بھر دے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے سب فقیر سمجھ رہے تھے۔ اس کا دل اتنا بڑا تھا کہ وہ اپنی محنت کی کمائی سے مجھے پیسے دے رہی تھی۔ ایک لمحے کو دل چاہا انہی پیسوں سے افطاری کر لوں، مگر اگلے ہی لمحے بیٹی کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، جو اس امید پر روزہ رکھے بیٹھی تھی کہ اس کا باپ آج اس کے لیے کچھ اچھا لے کر آئے گا۔ میں نے وہ پیسے قبول کیا اور دل سے اس بوڑھی ماں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر فوراً بازار گیا، کچھ پھل، تھوڑا دودھ، مٹھائی لی اور گھر پہنچ گیا۔ بیوی نے سامان دیکھا تو خوشی سے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور فوراً دسترخوان کی تیاری کرنے لگی۔ میری بیٹی خوشی سے اچھل رہی تھی۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ میں وضو کر کے محلے کی مسجد میں چلا گیا۔ نماز اور افطار کے بعد کچھ دیر مسجد کے صحن میں ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں محلے کے سیٹھ عبدالغفور کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بڑے فخر سے بتا رہے تھے رمضان میں انہوں نے مکہ میں افطاری کروائی ہے اور آج محلے کی مسجد میں بھی ان کی خرچ سے افطاری بانٹی جا رہی ہے۔ میں نے حسرت سے ان کی طرف دیکھا اور سوچا کاش سیٹھ صاحب کو یہ احساس ہوتا اسی محلے میں کہ یہ ایسے غریب ہیں جو اصل میں ان کے خرچ کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر وہ دکھاوے کی بجائے خاموشی سے ایسے گھروں میں راشن پہنچا دیتے تو زیادہ ثواب ملتا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر گھر آ گیا۔ مغرب کی اذان کی آوازیں گونجنے لگی اور ہم تینوں نے مل کر افطاری کی۔ میں نے اور بیوی نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھجور اور دودھ دیا، پھر جیب سے 100 روپے نکالے اور بیٹی کو دیے اور کہا بیٹا یہ تمہارا انعام ہے۔ معصوم سی بچی اس چھوٹی سی بات پر ہی بہت خوش ہو گئی۔ پھر وہ اور میری بیوی مسجد کے بعد نماز کے بعد مسجد چلی گئیں۔ میں بھی بعد میں مسجد گیا تو دیکھا لوگ سیٹھ عبدالغفور کی تعریفیں کر رہے تھے کہ ان کے گھر سے کتنا عمدہ کھانا آیا ہے۔ سیٹھ صاحب ہاتھ جوڑ کر سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اتنے میں میری نظر کچھ بچوں پر پڑی جو پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا ضائع کر رہے تھے۔ اللہ کی نعمت کا یہ ضیاع دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا، مگر کچھ کہنا خود پر مصیبت لانے کے مترادف ہوتا۔ میرے لیے تو وہ بوڑھی عورت کسی فرشتے سے کم نہ تھی جس نے اس دن میرا سہارا بنا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز جب میں سواری چھوڑنے جا رہا تھا تو سامنے سے آنے والی ایک تیز رفتار گاڑی نے میرے رکشے کو زور سے ٹکر مار دی۔ سوار کو تو معمولی چوٹیں آئیں مگر میری دونوں ٹانگیں بری طرح سے کچلی گئی۔ لوگوں نے مجھے ہسپتال پہنچایا اور کچھ نے وہیں میری مدد بھی کی۔ مجھے اپنے سے زیادہ فکر اپنے پرانے رکشے کی تھی جو گھر کا سہارا تھا۔ کسی نے میری بیوی کو اطلاع دے دی، وہ روتی بلکتی ہسپتال پہنچی۔ میری حالت دیکھ کر ٹوٹ گئی۔ آپریشن ہونا تھا مگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ بیوی نے رشتہ داروں سے مدد مانگی مگر سب نے بہانے بنا دیے۔ اسپتال والوں نے ایک صاحب خیر کی مدد سے آپریشن تو کروا دیا لیکن مناسب دوا اور خوراک کی کمی سے میری ٹانگوں میں انفیکشن پھیل گیا۔ دوائی اتنی مہنگی تھی کہ ہم خرید ہی نہ سکتے تھے۔ چند دن بعد ہسپتال نے یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ اب گھر پر دیکھ بھال کریں۔ میں بس بستر پر پڑا رہ گیا۔ میری بیٹی عائشہ یہ سب دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ میری بیوی زینت محلے کی عورتوں سے مدد مانگتی، سرکاری راشن کی قطاروں میں لگتی مگر کہیں سے کوئی سہارا نہ ملتا۔ وہ سیدھی سادی عورت تھی، دنیا کی چالاکیاں نہیں جانتی تھی۔ کئی بار لوگ بہانے سے اس کا مذاق بنا دیتے یا ذلیل کرتے اور وہ روتی ہوئی واپس آ جاتی۔ میں دن رات اللہ سے دعا کرتا کہ اس مشکل امتحان سے نجات ملے۔ محلے کے امام صاحب کو ہمارے حالات کا علم تھا اور رمضان میں بچا ہوا افطاری کا سامان ہمارے گھر بھجوا دیتے۔ ایک دن میں نے زینت سے کہا بیگم سیٹھ عبدالغفور کے گھر جاؤ اور ان کی بیگم سے کہو کہ سیٹھ جی سے بات کروا دیں۔ یہ سن کر وہ افسردہ ہو گئی کیونکہ پہلے بھی کئی گھر سے خالی ہاتھ لوٹ چکی تھی مگر میری ضد پر چلی گئی کیونکہ سنا تھا کہ اس بار سیٹھ صاحب مسجد میں بڑا افطاری پروگرام کروا رہے ہیں۔ امید تھی کہ اگر وہ چند ہزار روپے کا راشن یا دوائی کی مدد کر دیں تو شاید میری حالت سنبھل جائے۔ زینت گئی، کافی دیر ہو گئی۔ عائشہ میرے پاس کھیل رہی تھی، اچانک دروازہ کھلا۔ زینت روتی ہوئی اندر آئی۔ وہ کانپتی ہوئی میرے پاس آئی اور پھر اپنی مٹھی کھول کر اس میں دبے 1000 روپے میرے سامنے پھینکتے ہوئے روتی روتی کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میں عائشہ کے سامنے کچھ پوچھ بھی نہ سکا، دل لرز گیا، ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ میں نے فوراً بیٹی سے کہا بیٹا تم ذرا کچھ دیر پڑوس والی خالہ کے گھر چلی جاؤ۔ میں نے عائشہ سے کہا بیٹا تم ذرا شکیلہ چچی کی پوتی کے ساتھ کھیل لو،
वो भी कई दिनों से घर में बंद होकर बोर हो रही थी। आयशा खुशी खुशी चची के घर चली गई। मुझे हमेशा जीनत ही सहारा देकर बिस्तर से उठाती थी, मगर इस वक्त मैंने बड़ी हिम्मत करके खुद को बिस्तर से घसीट कर दरवाजे तक पहुंचाया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अंदर से सिर्फ जीनत की सिसकियों की आवाजें आ रही थी। मैंने रोते हुए कहा, जीनत, तुम्हें खुदा का वास्ता है, आयशा की कसम है, दरवाजा खोलो। मुझे बताओ क्या हुआ है, मेरा दिल गम से फट जाएगा। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर दरवाजा खुला। वो फूट फूट कर रो रही थी और अब मुझे किसी वजाहत की जरूरत ना थी। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल अपनी बीवी के साथ गुजारे थे, जानता था वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं गरीब था, किसी को बताता तो कौन यकीन करता। उल्टा मेरी बीवी की इज्जत का तमाशा बन जाता। काश मैंने जीनत को अब्दुल गफूर के घर ना भेजा होता। काश इस हादसे में मैं ही मर गया होता। मैं फूट फूट कर रोने लगा। इतने में आयशा घर लौट आई। हमें रोता देखकर वो घबरा गई, जोर जोर से रोने लगी। शोर सुनकर शकीला चची हमारे घर आ गई। जीनत की हालत देखकर वो भी रो पड़ी। मैं सर झुकाए बैठा था। चची ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, यासीन बेटा, तुम्हारी हालत देखकर दिल टूट गया है। कहो तो मोहल्ले की औरतों को बुलाकर इस अब्दुल गफूर को सबक सिखाएं, जो हर साल हज उम्रा करता है, मस्जिदों में चंदा देता है, लेकिन दूसरों की बीवी बेटियों की इज्जत का ख्याल नहीं करता। ये सुनकर जीनत ने हाथ जोड़ दिए, रोते हुए बोली, चची मेरी मिन्नत है, ऐसा ना करना, नहीं तो ये लोग हमें मोहल्ले से निकाल देंगे। मेरी एक ही बेटी है, कल को इसके रिश्ते पर उंगली उठेगी। मैं भूख बीमारी गुर्बत सब सह लूंगी, मगर बदनामी नहीं। अगर और कोई रास्ता ना बचा तो हम तीनों अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। यह सुनकर चची भी कांप गई और कुछ देर हमें दिलासा देकर चली गई। शाम को इनका बेटा घर आया तो वो इसके साथ आटा दाल चावल और तेल ले आई। जीनत को हिम्मत दी और कहा, बेटी तुम नहीं टूटी हो, हालात टूटे हैं, ये भी एक दिन बदलेंगे। रात हम जागते रहे। जीनत रोते रोते उठकर नमाज की तैयारी करने लगी। फजर से पहले ही चूल्हा जला दिया। आयशा सो रही थी। मैं बिस्तर पर बैठा एक पत्थर की तरह खामोश था। जीनत मेरे पास आकर चाय रखकर बोली, यासीन ये चाय पी लो, तुम्हारी खामोशी मुझे मार डालेगी, कुछ तो कहो। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा, जिसने मेरी वजह से अपनी इज्जत गंवा दी थी। मैं कैसा शौहर था कि वो मेरे होते हुए भी महफूज न रह सकी। मैंने इसका हाथ पकड़कर कहा, जीनत, मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा। मैं अपनी बेबसी पर शर्मिंदा हूँ। काश तुम्हें वहां ना भेजता। हम दोनों खामोश बैठे रहे। इतने में मस्जिद में आजान की आवाज आने लगी। मैंने दिल में एक फैसला कर लिया कि अब मुझे क्या करना है। अगली सुबह मैंने आयशा को शकीला चची के पास छोड़ा और कहा, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। लंबी लाइन होती है, शायद देर हो जाए। चची ने खुशी से आयशा को रख लिया। जीनत बिल्कुल खामोश थी। मैं इसकी मदद से रिक्शे में बैठा। हमारी मंजिल शहर का बड़ा चौराहा था, जहाँ कई लोग सड़क किनारे भीख मांगते थे। हम वहां पहुंचे तो जीनत हैरत से मुझे देखने लगी और फिर खामोश हो गई। मेरी हालत सबके सामने थी, बिगड़ती तबीयत, जख्म और पुरानी पट्टी से बहता खून। हम दोनों कुछ देर सर झुकाए बैठे रहे। लोग हमारे आगे रखी चादर पर पैसे डालने लगे। जीनत शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहती थी। मैंने खुद अपने हाथ फैला दिए थे। हम दोनों खामोश थे। शाम होने तक हमें उम्मीद से ज्यादा पैसे मिल गए। किसी इज्जतदार इंसान के लिए यह लम्हा बहुत कड़ा होता है, जब इसे हाथ फैलाना पड़ जाए। किसी के सामने हाथ फैलाना बहुत कड़वा घूंट होता है, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी। कल तक जो लोग सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेते थे, आज हादसे के बाद भिखारी बन गए थे। मगर ये कम अज कम किसी दरिंदे के हाथों अपनी इज्जत गंवाने से 1000 दर्जे बेहतर था। हम खामोशी से अपने मोहल्ले वापस लौट आए। शकीला खाला हमारा इंतजार कर रही थी। जीनत आयशा को अपने साथ लिए आई थी। काफी अरसे बाद हमारे पास इतने पैसे थे कि हम जी भरकर खा सके और थोड़ा बहुत बच भी गया। कभी हम आयशा को शकीला खाला के पास छोड़ देते और कभी इसे साथ ले जाते। जब मालूम था कि इस सब का मेरी बेटी के जहन पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन जीनत ने इसे समझा दिया था कि वो इस बारे में किसी को कुछ ना कहे। एक दिन हम तीनों, यासीन, जीनत और आयशा, फुटपाथ पर बैठे थे कि अचानक एक कार आकर रुकी।
اس میں سے جو شخص اترا اسے دیکھ کر میرے چہرے پر شکنیں پڑ گئی، کیونکہ وہ عبد الغفور کا بڑا بیٹا تھا۔ وہ شاید کسی کام سے وہاں آیا تھا۔ اترتے ہی اس نے اپنے موبائل سے میری اور زینت کی تصاویریں بنانا شروع کر دی۔ وہاں موجود لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ بحث کرنے لگا اور بولا، یہ آدمی ہمارے محلے کا ہے، محلے والے اس کی بہت مدد کرتے ہیں۔ میرے والد نے تو خود اس کی بیوی کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے، لیکن یہ آدمی جان بوجھ کر یہاں بیٹھ کر بھیک مانگتا ہے تاکہ بھیک کو دھندا بنا سکے۔ اس کی باتیں سن کر سب لوگ ہمیں برا بھلا کہنے لگے اور کچھ اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ لوگوں نے سمجھا بجھا کر اسے وہاں سے ہٹا دیا، مگر اب لوگ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ میرے پاس اپنی ساری میڈیکل رپورٹس تھی۔ میں نے وہاں کھڑے لوگوں سے کہا، میں شوق سے بھیک نہیں مانگ رہا ہوں۔ اگر کبھی محلے والوں نے ہماری مدد کی بھی ہے تو اس کے بدلے میری بیوی اور بیٹی کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی برا رہا۔ اگر میں نے اپنے آپریشن کے لیے پیسے جمع نہ کیے تو میری دونوں ٹانگیں کاٹنے کا خطرہ ہے۔ میں چاہ کر بھی وہاں موجود لوگوں کو یہ نہیں بتا سکا کہ جس شخص نے ابھی بھی ہماری بے عزتی کی ہے، اس کے والد عبد الغفور نے میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اس دوران وہاں ایک اور گاڑی آ کر رکی، اس میں ایک نوجوان عورت اتری۔ وہ وہاں کھڑے لوگوں سے کہنے لگی، کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے، ایک غریب کی مجبوری کا، ہٹ جائیے یہاں سے۔ اس کی بات سن کر سب لوگ چلے گئے۔ وہ عورت زینت سے کہنے لگی، مجھے یہاں کی مدد کرنے کے لیے کسی نے بھیجا ہے، آئیے میرے ساتھ چلیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں اور میری بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر ہم اس کے ساتھ چل پڑے۔ اس کی گاڑی ایک بڑے بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ ہم تینوں حیران پریشان اس شاندار بنگلے کو دیکھنے لگے۔ جب ہم اندر پہنچے تو وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں جیسے سکتے میں آ گیا۔ یہ تو وہی نہایت غریب عورت تھی جو ایک دن بھیک مانگنے کے بعد میرے رکشے میں بیٹھی تھی، جس نے مجھے خاصے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ چند دنوں میں تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ وہ بوڑھی عورت مسکراتے ہوئے اٹھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اس عورت سے بولی، ماریا بیٹی یہی ہے وہ نوجوان جس نے اس دن مجھے گھر پہنچایا تھا۔ اس عورت جس کا نام ماریا تھا، اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور جو بات ہمیں بتائی اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دراصل وہ بوڑھی عورت کوئی بھیکارن نہیں تھی، بلکہ اس کے سوتیلے بیٹے نے شوہر کی وفات کے بعد اسے ہر چیز سے بے دخل کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کسی چوراہے پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی اور پھر اپنے مکان میں جا کر رہتی تھی۔ ماریا اس کی سگی بیٹی تھی جو شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ چلی گئی تھی۔ جس دن میں نے اس بوڑھی ماں کو گھر چھوڑا تھا، ٹھیک اگلے دن ماریا اپنی ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پرانے مکان تک پہنچی تھی، پھر اسے اپنے ساتھ اپنے بڑے سے بنگلے میں لے گئی۔ اس بوڑھی عورت نے ماریا کو بتایا کہ ایک دن اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی اور وہ گھر جانے کے لیے کسی سواری کی تلاش میں تھی، لیکن کوئی بھی اسے لے جانے کو تیار نہ تھا۔ تب میں نے اسے اپنے رکشے میں بٹھا کر گھر چھوڑا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اگلے دن مجھے ڈھونڈ کر اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی مجھ سے کچھ رقم دے دے، لیکن وہ 2 دن تک بستر سے اٹھ ہی نہیں سکی۔ جب وہ تیسرے دن مسجد کے قریب والے چوراہے پر پہنچی تو وہاں اسے پتہ چلا کہ یاسین کا برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اب وہ معذور ہو کر بستر سے لگ گیا ہے۔ یہ سن کر ماں بیٹی مجھے ڈھونڈنے لگی، مگر تب تک میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ مجھے مجبوراً مسجد کے باہر بھیک مانگنی پڑی۔ وہیں عبد الغفور کے بیٹے نے میری اور زینت کی تصاویریں سوشل میڈیا پر ڈال دیں اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہ شخص جان بوجھ کر اپنا حلیہ بدل کر لوگوں کے جذبات کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایسے فراڈیوں سے بچیں اور ان جیسے لوگوں کی مدد کر کے اصلی حقداروں کا حق مت چھینیں۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے پورے سوشل میڈیا پر پھیل گئی۔ جب ماریا نے میری تصویر اپنی ماں کو دکھائی تو فوراً وہ مجھے پہچان گئی اور اپنی بیٹی سے کہا، یہی ہے وہ شخص جس نے اس دن میری مدد کی تھی۔ اس طرح ماریا ہمیں ڈھونڈتی ہوئی اس چوراہے تک آ پہنچی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک بوڑھی عورت کی تھوڑی سی مدد کرنے کا اتنا بڑا انعام ہمیں ملے گا۔ ماریا ایک سماجی کارکن تھی اور ایک بڑی فلاحی تنظیم چلا رہی تھی، جس کے ذریعے وہ سینکڑوں ضرورت مند خاندانوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ یہ سب وہ اپنے مرحوم والد کی تعلیمات کو پورا کرنے کے لیے کر رہی تھی۔
ماریا نے میرا بہترین علاج کروا دیا اور 2 ماہ بعد ہی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اچھے دنوں میں میٹرک تک پڑھائی کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میری صحت بہتر ہوئی، ماریا نے مجھے اپنی تنظیم میں ہی سماجی کارکن کے طور پر رکھ لیا۔ میری بیوی زینت نے بھی ماریا کے گھر میں نوکری کر لی اور اب اس بوڑھی ماں کا خیال رکھتی تھی جس کا نام سرفرازاں بی بی تھا۔ جب بھی میں ماریا کے ساتھ کسی ضرورت مند کو ڈھونڈنے اور اس کی مدد کرنے جاتا ہوں تو مجھے اندر سے ایک روحانی سکون ملتا ہے جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر وہ لوگ جنہیں اللہ نے دولت دی ضرورت مندوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو نہ کوئی بھوکا سوئے گا اور نہ ہی کوئی مجبور اپنی لاچاری میں جان دے گا۔ برا وقت ایک ایسی آزمائش ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو بھی جھکا دیتی ہے۔ اس طرح 5 سال گزر گئے۔ میری بیٹی عائشہ اب 12 سال کی ہو چکی تھی اور ایک بہترین اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ ایک دن ہمیں خبر ملی کہ کچھ نالائق بیٹوں نے ایک بزرگ کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ مقامی لوگوں نے ہماری تنظیم کا نمبر ڈھونڈ کر ہمیں اطلاع دی۔ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ایمبولینس میں اس جگہ پہنچا۔ جب ہم نے کچرے کے ڈھیر میں لپٹے اس بیمار اور بے ہوش بزرگ کو سیدھا کیا تو میری روح کانپ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے محلے کا وہی ظالم شخص عبدالغفور تھا۔ جب سب سیٹھ صاحب کہہ کر بلاتے تھے، اللہ کی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مجھ پر، میری بیوی پر اور نہ جانے کتنے مجبوروں پر ظلم کرنے کا انجام عبدالغفور کو اسی دنیا میں مل چکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو ایک غریب اور لاچار انسان تھا، بدلہ نہیں لے سکا، لیکن اللہ کی عدالت میں انصاف ہو چکا تھا۔ یہ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی کسی کی مدد کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی مدد بھی کبھی کبھی بہت بڑا انعام بن کر لوٹ سکتی ہے۔ جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں انہیں اللہ کی عدالت میں ضرور انصاف ملتا ہے، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ دوستو، تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں